اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پیش ہوئے ہیں اور آج سائفر کیس کے اندر ہم نے یہاں پر کویشمنٹ جو ہے وہ فائل کی ہوئی تھی اور آج وہ فکس تھی. کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. پتہ چلا ہے کہ کاز لسٹ جو ہے اس سے ہمارا کیس جو ہے کینسل ہو گیا اور کورٹ میں آ کے ہمیں اطلاع ملی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہو گیا ہے اس وقت جیل میں گرفتار ہوئے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا گیا جس میں غیر قانونی ایک آرڈر پاس کیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے جس میں پروسیس فالو ہی نہیں کیا گیا اور اگلے 10 منٹ میں انہیں گرفتار کر کے لے آئے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 15 تاریخ کو ایک پہلے مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے اور 15 تاریخ کو ایک نئی گرفتاری ڈالی جاتی ہے جس میں نہ تو ان کا جو ہے وہ لیگلی طور پر ریمانڈ لیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اریسٹ ہے. اور قانون کے مطابق بتانا بھی ضروری ہے اور متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں نہیں ہوئی. 30 تاریخ کو پتہ چلتا ہے اور 30 کے بعد جب بیل ہم فائل کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ بیل کے اوپر سماعت ہوتی ہے. پہلے جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں پھر بہانے اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور نیچے آپ نے دیکھا کہ بیل خارج ہوئی جس میں کوئی گراؤنڈز جو لیگلی طور پر نہیں لی گئی کہ اس وجہ سے بیل خارج کی جاتی ہے. یہ کہا گیا کہ بڑے شواہد ہیں. کون سے شواہد ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم نے بیل تو فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کے ساتھ ساتھ ہم نے کویشمنٹ بھی فائل کیا. یہ کویشمنٹ بیسیکلی اس لیے فائل کی گئی کہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی یہ اٹ سیلف ایف آئی آر جو ہے یہ غلط درج ہوئی ہے, پولیٹیکلی درج ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک سازش ہوئی اور حکومت گرا دی گئی بجائے یہ کہ سازش کے اوپر رد عمل دیا جاتا اور حکومت کیا گیا. تو ہم نے باقاعدہ طور پر کورٹ سے صدا کی کہ اس جو ایف آئی آر ہے اس کو کویش کیا جائے. تو وہ آج لگی ہوئی تھی لیکن جب پہنچے ہیں تو وہ پتہ چلا جی کہ کاغذ سے کینسل ہو گئی. ہماری یہی صدا ہے کہ پہلے بھی جس جگہ پہ خان صاحب کا کیس لگا کبھی فکس نہیں ہوا, کبھی جج صاحب چھٹی پہ, کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی کسی کی آنکھ خراب ہے, پیٹ خراب ہے, ٹانگ خراب ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہونا ہو وہ ہو, چاہے ان کی ضمانت کینسل کرنی ہے یا ان کی ایکسیپٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس دوسری ریمیڈی اویلیبل ہو, ہم کسی اور جگہ پہ چیلنج کر لیں. دوسرے نمبر پر ہم نے یہ درخواست دی ہوئی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ اگر خان صاحب کی بیل سائفر کیس کے اندر ہوتی ہے تو یہ پھر نیب والا کیس ہے, القادر ٹرسٹ جی, نیب توشہ خانہ کیس اور پھر جو 9 مئی والے کیسز ہیں یہ کسی اور مقدمے میں نام آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اسی طرح سے روزانہ جو ہے ان کو بیل ملتی ہے اور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے مزید کسی مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کرنا, پھر کر لیا جاتا ہے. تو فوراً ان درخواستوں کے اوپر سماعت ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی, تاکہ قانون کے مطابق ہم قانون کے مطابق مانگ رہے ہیں کہ انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے. آئین جو ہے وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے اور عدالتوں کو اس کے اوپر پروٹیکشن ہر صورت دینی چاہیے, لیکن ابھی تک وہ سماعت جو ہے وہ فکس نہیں ہو رہی. اچھا, دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اٹک جیل جائیں گی. 2 بجے ان کی ملاقات ہے اور وہ ملاقات کریں گی. اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر کی جو ہے ایکسیس وہ باقاعدہ طور پر نہیں دی جا رہی. آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ڈاکٹر فیصل صاحب گئے لیکن انہیں ان کے جو میڈیکل سامان ہوتا ہے وہ نہیں لینے جانے دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کو چیک نہیں کر سکے. وہ ان کے فزیشین ہیں. اس دفعہ ہم آج درخواست دیں گے کہ انہیں ایک تو ملنے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن ان کو جو ہے سامان لینے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مل سکیں اور خان صاحب کا چیک اپ کر سکیں, کیونکہ میڈیکلی آپ کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے, کسی کی خوراک کے اوپر نہیں لگا سکتے, کسی کی اگر وہ بیمار ہے یا اسے چیک اپ کروانا ہے تو اس کا اپنا ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. اور ہم یہ قانون کے مطابق درخواست دے رہے ہیں, کوئی غیر قانونی عمل, کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے. یہ اہم چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیل ہے وہ اب نیکسٹ ویک پہ چلی گئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر ہر صورت جو ہے فیصلہ آنا چاہیے اور خان صاحب کی بیل جو ہے کنفرم ہوتی اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کیس کے اندر ہے کچھ. سر یہ بات کروں جیسے ڈائریکٹر ابھی کافی سارے جیلوں میں ہیں, کپتان طریقے سے قانون ٹیم ان کو کوئی ریلیف مہیا کرنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہے؟
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے نا جی، ہر ورکرز، ہر جو سپورٹر اور پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ غیر انصافی ہو. آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہی جب اس جو ہے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے کل اس کے اوپر رد عمل دیکھ لیا کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے تو کیا، لیکن آپ سب نے اور ہر بندے کے آنکھ میں آنسو تھے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جو اس کو بیٹے کو باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستان کی تاریخ میں کسی دنیا میں ایسا، کسی معاشرے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ بنیادی حقوق سے اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کے وکیل کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بہنوں بھائیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، گھروں میں چھاپے مارے ہیں. کس قانون کے تحت؟ قانون تو کوئی ہے نہیں، آئین تو ملک کے اندر ویسے معطل ہو چکا ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے جو قاضی فائز صاحب ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ہی دبنگ فیصلے دینے والے اور وہ بولڈ قسم کے ڈیسیجن لینے والے انسان ہیں. تو وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں اور ملک کے اندر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو پروٹیکشن دے اور ان کو انصاف جو ہے وہ فراہم کریں. اس وقت جمہوری حکومت تو ہے نہیں، نگران سیٹ اپ ہے، کسی آپ ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ابھی فسائیت جاری ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے بھی دیکھا، بھائی میکن صاحب نے بھی یہ سوال کیا، تو جو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ملک کے اندر جتنے بھی اس کے شہری ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور یہ اسی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ ہو یا آپ نے دیکھا کہ پچھلی پی ایم ایل این کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے حکومت کے اندر کسی کے ساتھ غیر قانونی سلوک. اور ان کی حکومت میں یہ ہوا، یہ سب کو پتا ہے، کیسے گرفتار کیا گیا، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کن کا رول تھا، کن کا نہیں تھا، ہر بندے کو پتا ہے. تھینک یو. تھوڑا سا اگر یہ بتا سکے کہ آپ لوگوں کے جو خواتین ورکر ہے لاہور میں جو گرفتار ہے 4 مہینے کی ان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، یہ معاملہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بالکل سپریم کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں بھائی جان، اور ہم نے درخواست دی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. ہم نے جامعہ اس کے اندر اتنی چیزیں ڈال دی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کے لیڈر کو ڈال دیا گیا ہے، بچوں کو ڈال دیا گیا ہے، بوڑھوں کو ڈال دیا گیا ہے، سیاسی جو ورکرز ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں اور جو ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہم نے اس پٹیشن کے اندر، لیکن وہ فکس ہوگی تو تب بھی اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. نعیم صاحب پاکستان نعیم صاحب یہ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیانات دے رہے ہیں. ایز اے ممبر آف کور کمیٹی آپ ان کی جو طرز سیاست ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے تو صرف اور صرف عمران خان کے بوگس میں اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے ان سب کے کیس کھولے تھے، اس نے ان کے خلاف باتیں کی تھیں جو قانون کے مطابق کی تھیں، اس نے ان کو جو ہے وہ رگڑا تھا کہ یہ کس طرح انہوں نے ملک کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہے، کس طرح انہوں نے ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، کس طرح یہ جائیدادیں، یہ ساری چیزیں لے کر جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں اور انہوں نے باہر اکاؤنٹ بنایا ہے. اور یہ آپس میں تو اس لیے بیٹھ گئے ہیں نا کیونکہ وہ بندہ بکنے والا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ قانون کی بات کرتا ہے، وہ برابری کی بات کرتا ہے، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بندہ چور ہو تو دوسرا پھر جو ہے نا وہ اس کی ساتھ مل کے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ بندہ آیا ہوا ہے، منصف آیا ہوا ہے تو اس کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے طاقت بن کے اس کا مقابلہ کریں. تو یہ بیسیکلی اتحاد ان کا خان صاحب کی حد تک ہی ہے. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جیل میں چلا گیا تو یہ آپس میں پھر باتیں شروع انہوں نے کر دی ہیں. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.